جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ بسم اللہ کریں. جی تو آج کا انشاءاللہ پروگرام حسب معمول قرآن پاک کی آیات اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ فرقان ہے اور 19واں پارہ 19 پارہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق اللہ العظیم. یہ ایک پیج میں نے آج پڑھ لیا ہے تاکہ ہم اس میں سے جو رہنمائی اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں اس کو اپنے کردار میں اپنے وجود میں ابزارو کر کے اس پر عمل ہمیں نصیب ہو. ہمارا سوچ کا قرآن پڑھنے سمجھنے کا مقصد سوچ کا زاویہ یا سوچ کا قبلہ بھی درست ہو اور عمل کا قبلہ بھی درست ہو. تو سوچ کا قبلہ درست ہونا اور عمل کا قبلہ درست ہونا یہ دونوں ضروری ہیں. اسے ہر جگہ اللہ پاک نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو لفظ اسی لیے اللہ پاک نے ہر جگہ جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا ساتھ عامل الصالحات کا تذکرہ ضرور ساتھ آیا. ایمان عامل الصالحات کے بغیر جو ہے وہ ادھورا ہے. درست ہے، بہتر ہے اگر دو آپشن ہو تو کہ بھئی نہ ایمان ہو نہ عمل صالح ہو، تو اس کے مقابلے میں صرف ایمان ہو عمل صالح نہ ہو تو یہ اس دو آپشن میں سے یہ ہے تو یہ درست ہے. لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے درخت ہو اور پھل نہ ہو اس کا. تو وہ درخت پھر عموماً پھلدار درخت ایسا ہو جو درخت تو ہو لیکن پھل نہ دیتا ہو تو پھر اس درخت کو لوگ کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ قرآن جو ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ تین چیزیں تینوں ہی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے. اور بات بنتی جب بھی ہے جب یہ تینوں چیزوں ہی موجود ہوں، ہم تینوں ہی کو جمع کر لیں اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں اور اپنے عمل میں. تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ کفار کا اعتراض تھا. ان کو کفار کہنے کے بجائے اللہ پاک نے فرمایا
لا یرجون لقاءنا، جو یہ امید نہیں رکھتے کہ انہیں واپس مجھ سے ملنا ہے، یعنی ان کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی۔ وقال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں، لا یرجون لقاءنا، جن کو یہ یعنی جن کی امید یہ نہیں ہے، یا جن کا عقیدہ یہ نہیں ہے، یا جن کی سوچ اور سمجھ اس طرح کی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ مسلمان کے اندر بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور کافر کی تو ہے ہی ہے، کیونکہ کافر تو نہ اللہ سے جب اللہ کو نہیں مانتا تو قیامت کو کیوں مانے گا؟ تو یہاں بات کافر کی نہیں ہوئی، بات ہوئی وہ ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ جس کا یہ عقیدہ کمزور ہے کہ اسے اللہ سے ملاقات کا اعتبار یا اعتماد نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے، مان لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ایسا ہوگا، لیکن اس کے اندر وہ یقین نہیں ہے، یہ اس آیت میں یہ اس کا مخاطب ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یرجو رجوع کرنا، واپس جانا، لقاءنا ملاقات، میری ملاقات، اللہ کے ساتھ ملاقات۔ اللہ کی ملاقات کا جن کو اعتبار اور اعتماد نہیں ہے، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرا ربنا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنا ہی ضروری تھا، اللہ نے ہم سے سجدے کروانے ہی تھے، اللہ نے ہم سے یہ نمازیں پڑھوانی تھی، اللہ نے ہم سے یہ اعمال صالحہ کروانے ہی تھے، تو ہمیں کم از کم فرشتے تو نظر آتے، یا او نرا ربنا، یار ہم اپنے رب کو خود دیکھتے، ہم دیکھ کر اس کی بات سنتے اور سن کر عمل کر لیتے ہم۔ تو یہ اعتراض جو ہے یہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کا تھا کہ جب ہم رب کو دیکھتے ہی نہیں، جب ہم فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم کس طرح یہ ساری باتیں مان لیں اور یہ یقین کر لیں کہ کل کو اللہ کے سامنے بھی ہم نے پیش ہونا۔ اچھا جی، لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا کبیرا، فرمایا یہ دلوں میں اپنے میں بہت تکبر، اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے عقل مند، ذی شعور، بڑے فلاسفی سمجھ رہے ہیں، اور اپنے فلسفے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ایسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی فکر کو بڑا رکھا ہے، یا اس کو اہمیت دی ہے، اس کو پرائرٹی رکھی ہے اس میں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں ان کو وہ کم تر درجے میں اس بات کو وہ سمجھتے ہیں۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور یہ لوگ حد انسانیت سے بہت دور نکل گئے۔ یہ فلسفہ اگرچہ کفار کا ہے، لیکن آج کے دور میں وہ بندہ جو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بچہ ہوتا ہے تو اس کو یہ یاد کرا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، یعنی مسلمان امت جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو آخرت کو یکسر وہ بھلا دیتا ہے، آخرت کا اسے کوئی خیال نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اسے آخرت کی بات سمجھائے کہ بھائی دیکھو یہ جو عمل تم یہاں کر رہے ہو یہ سارا کچھ تمہیں
جا کر اللہ کے وکلہم آتی یوم القیامت فردا، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو اکیلے اکیلے ہو کر انڈیویجولی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ جب اسے یہ کہا جاتا ہے، یہ اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے جس میں اس کا عقیدہ بھی ہے۔ ایک تو وہ نا لوگ جو یہ مانتے ہی نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جس نے ایمان نہیں لایا، جو آخر کو جانتا نہیں۔ ایک یہ ہے جو ایمان لایا نہ مسلمانوں کی لسٹ میں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ امت کے 80% افراد جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حقوق و فرائض کے میں معاملے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم جب کسی کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں تو میدان محشر میں کس طرح اس کا جواب دیں گے۔ جب وہ سوال ہوگا اس بات کا کہ اس کے ساتھ تم نے یہ زیادتی کیوں کی، اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی، تو اس کو ذرا فکر نہیں ہوتی، کہتا دیکھی جائے گی جی وہاں جو ہوگا وہ۔ زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن ارادے میں ایسے ہی ہوتا ہے، تو تبھی وہ ظلم کرتا ہے۔ اگر ایک بندے کو پتا ہو کہ میرا وہاں آڈٹ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آڈٹ ہونا ہے، وہ اس اللہ کے سامنے والاول والآخر والظاہر والباطن، جو میری ابتدا سے واقف، جو میری انتہا سے واقف، جو میرے چھپے سے واقف، میرے کھلے سے واقف، اس کے سامنے میرا آڈٹ ہونا ہے، تو وہ اس آڈٹ کی تیاری نہ کرے اور اس آڈٹ کی پرواہ نہ کرے اور سری ظلم کر رہے ہیں۔ آج کتنے انسان ہیں جو دوسروں کے حقوق اور فرائض کا دھیان رکھتے ہیں، اپنے حقوق تو چلو انہیں ملتے یا نہیں ملتے، لیکن دوسروں کو حقوق دینے میں وہ محتاط رہتے ہیں کہ کم از کم میں تو نہ کل کو پکڑا جاؤں نا کہ کسی کے حقوق کو ادا نہ کروں اور وہ وہاں مجھ پر سوال ہو جائے اور میں کہاں سے وہ پھر دوں گا۔ اگر یہ یقین آخرت کا، یہ ایمان بالغیب آ جائے تو مسلمان کا کوئی عمل اسلام سے خارج ہوتا نہیں جی۔ عامل الصالحات لازم بندے کو نصیب ہو جاتا۔ جو عمل صالح کی توفیق نہیں ہوتی، یہ اس آخرت کے جواب دہی کی بے یقینی کے سبب ہے۔ یہ جو بندہ کہتا ہے نا جی میں صبح اٹھ نہیں سکتا جی، میں تو وہ مجھے جاگ ہی نہیں آتی، میں کیا کروں، میں تو الارم بھی لگاؤں تو مجھے جاگ نہیں آتی جی، نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتی، مجھ سے وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی دین کے اعمال، اللہ کے احکامات، اور اللہ کے احکامات کو وہ کہتا ہے جی وہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ آخرت کی اس مشکل حالات سے واقف نہیں ہے، یا وہ آخرت کے وہ جو مشکل حالات یا وہ سوالات کا اور وہ جواب دہی کا جو احساس ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے سے نہیں ہوگا، یہ وہ کسی اور کے لیے، دوسروں کے لیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں جو بندہ طاقتور ہے وہ جانتا ہے قانون کو، لیکن وہ کہتا ہے یہ قانون میرے لیے نہیں ہے، اس کے لیے۔ ہمارا حاکم بھی قانون بناتا بھی ہے، لیکن قانون بناتا کس کے لیے ہے؟ کمزور کے لیے۔ طاقتور کے لیے قانون ہے، موجود ہے، بنایا اس کے لیے بھی ہے، لیکن طاقتور کو پتا ہے جی یہ میرے لیے تو نہیں ہے، میں تو اس سے ایکسکیوز ہوں۔ اور ہر بندہ یہ چاہتا بھی ہے، ہمارے حکام، ہمارے صاحب اقتدار لوگ، ہمارے بیوروکریسی میں جو آپ جا کر دیکھیں ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ بھئی قانون جو ہے میں بھی اس کا پابند ہوں۔ وہ یہ جانتے ہیں یہ قانون دوسروں کے لیے، اور میرا کام ہے ایک قانون دوسروں پر نافذ کرنا، میرے پر قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی بنیاد ہے وہ اس عقیدے کی، اس کیفیت کی، اس کی قلبی باطنی کیفیت کی وجہ سے ہم ایمان عمل صالح کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو یاد رکھیں جب ہم بات کرتے ہیں عقائد، تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یقین کی ایک کیفیت ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے اور ہمیں وہ سارا کچھ جواب دہی کرنی ہے، ہمیں وہاں ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، اور اگر ہم نے غلطی کی ہوئی ہوگی تو اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ یہ
یہ یقین جانے اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم عمل صالح کو کبھی نہ چھوڑیں، ہم سے عمل صالح ہی سرزد ہوگا، وہ خلاف ورزی کا کام ہم سے ہوگا ہی نہیں، وہ ہمارے لیے مشکل ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن آپ یورپ میں لوگ، آپ اپنی ٹریفک کو دیکھ لیں اور یورپ کی ٹریفک کو جا کر دیکھ لیں، وہاں وہی، یہ ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگ جو 40 سال وہاں رہتے ہیں، جب وہ یہاں پاکستان میں آتے ہیں تو وہ ان قوانین کی ذرا پرواہ نہیں کرتے جو پاکستان میں قوانین، وہاں وہ ساری زندگی ان کے قوانین کی بالکل ان کی اوبیڈینس میں گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کو یہ یقین ہے کہ اس قانون کے مطابق ہم سے ٹریٹمنٹ ہوگی۔ یہاں کیوں نہیں ہم قانون کی پابندی کرتے؟ قانون ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں قانون کی خلاف ورزی ہم ہر بندہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ آپ سڑک پر چلے جائیں تو پینٹ والا بھی اور شلوار والا بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، امیر بھی، غریب بھی، کھوتی ریڑھی والا بھی، اور بڑی سے بڑی قیمتی گاڑی میں بیٹھنے والا بھی، ٹریفک لاز کی کوئی بھی نہیں پرواہ کرتا۔ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں پتہ ہے کہ اس پر کوئی ہم سے پوچھنی ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ فرمایا قال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ جو ہم سے اس ملنے کا یقین دہانی نہیں رکھتے، وہ یہ باتیں کرتے ہیں، پھر اعتراض بھی وہی کرتے ہیں، یعنی عمل کے بجائے وہ الٹا اعتراض کرتے ہیں، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، ہمیں رب نظر کیوں نہیں آتا، رب نظر آئے یا فرشتے نظر آئے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، فرمایا دل میں اصل میں ان کو اپنے اندر ان کے استکبروا، تکبر ہے، بڑائی ہے، ان کے اپنے اندر ایک بڑی ایگو ہے، فی انفسہم، اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر، وعتوا عتوا کبیرا، اور وہ اس میں بہت دور چلے گئے، اپنی بڑائی کے تصور میں وہ اتنے دور چلے گئے ہیں کہ وہ اس اپنی بڑائی سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں، وہ اتنے اونچے چلے گئے ہیں کہ وہ اپنے اس اونچے سٹیٹس سے نیچے آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بات ہے وَعَتُوا عُتُوًّا كَبِيرًا یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ جس دن فرشتے تم وہ نظر آ جائیں گے نا، اس دن پھر یہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں یہ فرشتے بھی نظر آ جائیں گے، سب کو نظر آ جائیں گے، جنہیں اب نظر آتے ہیں ان کو بھی آ جائیں گے، جنہیں اب نظر نہیں آتے ان کو بھی نظر آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اس روز کیا ہوگا، لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرمین کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، کوئی خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی، فرشتے دیکھ لیے تو بلے بلے ہو گئے جی ہم نے فرشتے آج دیکھ لی نا۔ فرمایا یہ فرشتوں کو دیکھ لینا اور یہ اس دن کو پہنچ جانا، یہ ان کے لیے اس میں کوئی بشارت یا خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی مجرمین کے لیے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس دن وہ پناہ پہ پناہ ڈھونڈ رہے ہو کہ کوئی بچت کی کوئی گنجائش، کوئی کہیں بچ جائیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے، کوئی کونا، کوئی کھدرا، کوئی جگہ ہمیں مل جائے جہاں ہمیں اس سے ہمیں بچت ہماری ہو جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے جی، اگلی بات وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم ان کے نیک کاموں کی طرف جو انہوں نے دنیا میں کر کے تو بڑا اپنا پہلے سے ہی بنایا ہوتا ہے، پر میں نے فلانا بھی تو بڑا نیک کام کیا ہوا ہے، میں نے فلانے کو پیسے دیے تھے، فلانے غریب کے میں نے یہ مدد کی تھی، میں نے وہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، وہ اس کو ان کو سارے کام وہ جو اس نے کیے ہوں گے، جس پر وہ بڑا خوش ہوگا کہ میں نے بڑے اعمال جمع کیے ہوئے ہیں، من عمل، اپنے اعمال میں سے، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے وہ سارے اعمال جو ہیں وہ ایسے کر دوں گا کہ جیسے غبار ہوتا ہے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی ان کے اندر وزن ہی کوئی نہیں ہوگا، جیسے ہوا چلتی ہے تو کچھ چیز اڑ کے غبار بن جاتا ہے نا۔ فرمایا اس کے اعمال جو اس نے اپنے ذہن میں یہ بنایا ہوگا کہ یہ میرے اعمال جو ہیں یہ میرے بڑے کام کے ہیں، میں نے بڑے عمل جمع کیے ہوئے ہیں، تو یہ سارے حبا منصورہ اڑتے ہوئے پریشان غبار کی طرح نظر آئے۔ یہ وہ
بات ہے جی کہ بندے نے عمل کیا صالح، عمل کی شکل درست ہے، لیکن پیچھے اس کا عقیدہ نہیں ہے درست، تو وہ عمل جو بظاہر شکل میں عمل صالح کہلاتا ہے، وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات ہے جو کفار سے متعلق ہے بات، کہ کافر لوگ کہتے ہیں جی وہ فلانے نے وہ اسپتال بنایا تھا جی، وہ فلانے نے وہ سڑکیں بنا گیا تھا، فلانا جو یہ کر گیا تھا، لیکن اگر وہ کافر مر گیا ہے تو اس کے اعمال اس طرح کے جو اعمال ہیں، یہ اللہ پاک فرماتا ہے اس طرح ہو جائیں گے کہ جب وہ میرے پر اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، مجھے وہ مانتا ہی نہیں ہے، میرے سے اجر کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جو کچھ اس نے کیا وہ میرے لیے اجر کے لیے تو کچھ نہیں کیا، میں تو پیمنٹ تب کروں نا کہ وہ میرے حکم پر اس نے کوئی کام کیا ہوا ہو۔ یہ بالکل مثال ایسے ہی ہے جیسے میں نے کوئی مزدور امپلائی کیا، یا میں نے کوئی اپنا امپلائر رکھا اور اس کو ٹاسک دیا یہ کام کرو، تو اب اس کو اجر دینا، اس کی مزدوری دینا، یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے میرے کہنے پر وہ ساری دیہڑ لگائی، کام کیا، اور وہ جو کچھ کیا گیا محنت کی، اب شام کو اس کا وہ اجر میرے ذمہ ہو گیا، میرے اوپر فرض ہو گیا کہ میں اس کو ادائیگی۔ ایک بندے کو میں نے کسی کام پہ لگایا ہی نہیں، وہ اپنے آپ اٹھ کر کوئی کام کر رہا ہے، اور کام کر کے شام کو مجھے کہتا ہے لاؤ جی میری مزدوری دو جی، میں آج سارا دن یہ کیا ہے، تو میں اسے یہ کہوں گا کہ بھائی میں نے تمہیں کسی کام پہ لگایا نہیں، مجھے پتا کوئی نہیں ہے تم کب آئے، کب تم نے یہ کام شروع کیا، کیوں شروع کیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں، تو میں اس کی پیمنٹ کا کیسے جواب دہ ہو گیا؟ کیا تم نے میرے کہنے پر یہ کیا، یا میری منشا پر یہ کیا، یا میرے سے میں اس کا تب اس کا اجر کا مستحق ٹھہروں نا کہ دینے کا، کہ اگر تو نے میرے کہنے پر کیا ہوا تھا، جب میرے ساتھ تیرا واقف ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں، جانتے ہی نہیں میں، تو میں تمہارے اس کسی بھی دن بھر کے کام کرنے کے اجر دینے کا میں نہیں ہوں پابند۔ اللہ پاک جل جلالہ پر ایمان ہی نہیں ہے اس بندے کا، اللہ سے ملنے کی اسے کوئی توقع ہی نہیں ہے، اب اس کے اعمال کو فرمایا ہبا منصورہ، وہ اڑتے ہوئے غبار کی طرح کر دیا جائے گا ان اعمال کو۔ یہاں سے یہ بھی ایک اور قرآن کی آیت بھی ہے اس میں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز وزن ہوگا اعمال صالحہ۔ اب وہ جو اعمال صالحہ کا وزن ہوگا، وہ وزن کس بیس پہ ہوگا؟ وہ ہوگا اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان کی بیس پر، وہ عقیدے کی بیس پر ہوگا۔ اللہ پر جتنا کبھی کسی کا ایمان ہوگا، اتنا اللہ کے حکم کو حکم جانتے ہوئے اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، تو اس پر اس کا اجر بنے گا، اور اس اجر کی ویلیو بھی اس حساب سے بنے گی جتنا خلوص سے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو پانے کے لیے جتنی گہری اس کے اندر یہ خلوص کی کیفیت ہوگی، اتنا اس کا عمل تو شکل و صورت میں اپنی فزیکل حال میں تو اتنا ہی ہوگا۔ جیسے حج کسی نے کیا تو حج تو وہی عمل ہے ساروں کے لیے، وہ اتنے 8 تاریخ کو منا گیا، پھر 9 کو عرفات گیا، 10 کو ادھر گیا، 11 12 13 14 کے بعد وہ آ گیا، فارغ ہو گیا، عمل تو ساروں کی شکل صورت میں اس فزیکلی اس جگہ کے حوالے سے سب نے ایک ہی جگہ عمل کیا، ایک ہی جیسا عمل کیا، لیکن عمل ڈیپینڈ کرے گا کہ کس نے کتنے خلوص سے اللہ کی رضا کو طلب رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کی طلب کی وجہ سے اس نے کتنا خلوص سے وہ کام کرتے ہوئے بھی کتنا خلوص کے ساتھ اس نے وہ کام کیا۔ نماز ہے 2 رکعتیں ہیں، وہ 2 رکعتیں ایک جیسی ہیں، سب نے پڑھی، 10 بندوں نے پڑھی، لیکن خلوص کا پیمانہ جس کا گہرا ہوگا، جس کا خلوص کے پیمانے میں وزن زیادہ ہوگا، اس کا عمل اس کو زیادہ لیا۔ آج ہی میں ایک صحابی کا واقعہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرے ساتھ ہمسایہ ہے نا، اس کے گھر میں کھجور ہے، اور وہ کھجور سیدھی کے بجائے ٹیڑھی ہے، یعنی وہ زمین پر اس طرح ہے کہ بھئی اس کا جو پھل ہے نا، وہ کچھ پھل اس کا میری طرف گرتا ہے،
یعنی میرے سین کی طرح. تو میرے بچے وہ، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے جب وہ کوئی گرتا ہے پھل تو یہ اٹھا کر کھاتے ہیں. اور یہ میرا ہمسایہ اتنا سخت آدمی ہے کہ اگر کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ لے تو اس کے منہ سے ایسے کھینچ کر کھجور باہر نکال دیتا ہے، کھانے نہیں دیتا. یا رسول اللہ میرے لیے یہ ایک بڑی مشکل ہے، اس کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. آپ نے وہ کسی بندے کو کہا کہ اس کو بلواؤ ذرا. وہ بندہ مسلمان تو تھا لیکن اصل میں وہ منافق تھا. تو حضور نے اسے فرمایا کہ یار یہ تیرا جو درخت ہے ذرا ٹیڑھا ہے اور اس کا پھال ادھر سے گرتا ہے اور اس کے بچے کھا لیتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ اس طرح سختی سے پیش آتے ہو. تو تم ایسا کرو کہ تم اس کھجور کو بیچ نہیں دیتے. میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ تجھے جنت میں اس جیسا، اس سے بہتر ایک جو ہے نا وہ درخت، وہ اس کی گارنٹی میں تجھے دیتا ہوں جنت میں تمہارے لیے. تو تم یہ درخت جو ہے اس کا یہ سائڈ کا جو پھل ہے یہ اس کے لیے الاؤ کر دو. تو اس نے کہا جی وہ تو بعد کی بات ہے جی جنت والی، میں تو خود ضرورت مند ہوں اور یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں اس کا پھل مجھے چاہیے ہوتا ہے جی. تو یہ میں یہ نہیں اس طرح کر سکتا جی، یہ میری ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. بات آئی گئی ہوگی، چلا گیا. یہ ہے وہ لا یرجون لقاءنا. حضور کے سامنے حضور کی آفر ہے ہو رہی ہے، گارنٹی حضور دے رہے ہیں کہ تجھے جنت میں اس جیسا بہترین درخت جو ہے تجھے ملے گا. تو وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے اس کی، میں یہ نہیں اس سے دستبردار ہو سکتا، یہ میری ضرورت ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. اچھا ایک صحابی اور ہے جس نے یہ بات دیکھی اور حضور خاموش ہو گئے. اب حق اس کا حق ہے جی، اس کے وہ تو ساتھ درخت ہے، وہ چاہے تو بیچے جائے نہ بیچے. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سودا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے یہ آپ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی میں اس کے ساتھ کسی ڈیل کر لوں اور یہ درخت کا یہ سایہ، یہ پورا درخت میں پرچیز کر لوں اور یہ آپ اس کو دے دیں، تو کیا وہ جو آپ نے اس کو ریوارڈ آفر کیا تھا کہ جنت میں وہ درخت مجھے ملے گا، کیا مجھے مل جائے گا؟ اس کو میں پیمنٹ کر لوں گا، کسی جگہ پر راضی کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے تم کر لو. وہ اس کے پیچھے گیا، اس نے اس کو جا کر کہا بھائی دیکھو یہ ایک درخت کی بات ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ سودا کرو، میں تمہیں اس کی پیمنٹ کرنے کو تیار ہوں. جو ایک درخت کا سودا ہو سکتا ہے، جو ایک درخت کی قیمت ہو سکتی ہے، جو اس وقت حاضر تھی، وہ مجھ سے لے لو. اور اس نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں بیچا، میں تجھے کیوں بیچوں گا؟ تو اس نے انکار کر دیا. کہا نہیں یار ایسا نہ کرو، تم یوں کرو کہ جو میرے پاس ایک ہے باغ ہے کھجوروں کا فلاں، وہ اس نے اس کو بتایا، جانتا ہوگا واقف ہوگا. اس کو کہا کہ وہ ایسا کرو تم وہ باغ جو ہے نا پورا کا پورا باغ وہ تم لے لو اور مجھے یہ درخت دے دو، پورا درخت دے دو. انہوں نے کہا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا. اس میں کچھ 600 درخت تھے. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے یہ سودا. اس نے کہا اگر تم یہ 600 وہ باغ مجھے دو گے تو میں کیوں نہ تمہیں دوں گا، میں پاگل ہوں؟ انہوں نے کہا سودا پکا؟ میں نے کہا بالکل پکا. میں نے کہا ادھر ادھر تو نہیں ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں ادھر نہیں. وہ بھاگا حضور کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کا میں نے اس سے سودا کر لیا اور اب آپ میرے ساتھ وہ سودا جو ہے نا میں آپ کو آپ کی اس آفر پر میں پیش کر رہا ہوں یہ درخت کہ میرے لیے جنت میں درخت بنے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اچھا تم نے اس سے سودا کر لیا؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کس بھاؤ میں اس کا سودا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا وہ فلانا جو باغ ہے جس میں 600 کے قریب درخت ہے، میں نے وہ سارا باغ اس کو دے دیا اور اس کے بدلے میں نے اس سے یہ ایک درخت پرچیز کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گارنٹی لے لوں جنت کے اندر ایک درخت کی اپنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب چونکہ وہ ٹرمز آف پرچیز ادھر بھی بدل گئی ہیں تو ادھر بھی بدل جائیں گی۔ تو نے اس کے ساتھ بھی سودا میں نے ایک درخت کا کیا تھا، ایک درخت کے مقابلے میں ایک کا، تو نے وہاں پر ڈفرنٹ ٹرمز کے تحت سودا خرید لیا آخرت کا، تو اللہ بھی تجھ سے اپنا سودا اس کی شرائط تبدیل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے 800 محل تیرے لیے جنت میں اللہ نے تیار کر دی، جو سودے کی پیمنٹ جس طرح تو نے ہائی کی دی ہے وہاں پہ، اس طرح اللہ نے بھی اس کو اضافہ کر دیا۔ تو بات یہ ہے اس واقعے سے یہ آپ سمجھ لیں اس آیت کے اندر کہ لا یرجونا لقاءنا، مجھ سے ملنے کا گمان جسے ہے اور مجھ سے ملنے کا گمان جسے نہیں ہے، کتنا فرق ہوتا ہے۔ آپ اس واقع یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندگی میں یہ صحابہ نے زندگی میں واقعات گزرے ہیں جی ان آیات کے، وہ عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری تفسیریں معاشرے میں گزری ہیں جی، پریکٹیکلی لوگوں نے ایسا ان پر کیا ہے جی عمل۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملنے کا گمان نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا، ہمارے ساتھ ملنے کا ان کو یقین نہیں ہے، اور وہ بندہ ہے اس سے وہاں ملنے کا یقین ہے، اور وہ جا کر ایک درخت کی جگہ پورا 600 درختوں کا باغ پورا دے کر اس سے وہ ایک درخت پرچیز کر رہا ہے۔ یہ ہے جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین ہے اور اس کو وہ مسلمان ہے اور اس کو یقین نہیں ہے۔ یہ حضور کے سامنے کی واقعہ ہے۔ تو یاد رکھے آج بھی وہی پیمانے ہیں جی، باتیں وہی ہیں، ہمیں بھی اسی پروسیس سے گزرنا ہے جی۔ اگر ہمیں یہ یقین آ جائے گا اللہ سے جا کر جواب دہی کا، تو ہمارے اعمال ہمارے سودے مختلف ہوں گے۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے جی یہ تو ذرا میرے سے مشکل ہے جی، صبح اٹھا نہیں مجھ سے جاتا، یہ جی مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے وہ نہیں ہوتا، یہ پھر ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم ایسا کریں گے نہیں۔ ہمارا اس طرح کا کرنا، ہمارے اس طرح کے رویے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں وہاں کے ملنے کا یقین اس درجے کا نہیں ہے جس درجے، وہ دو بندے ہیں نا جی حضور کے سامنے، دونوں کے حالات کیفیات مختلف ہے نا۔ اب آ گئے یہ پریکٹیکل پہلو ہے ان کو قرآنی آیات کی تفسیر کا، یہ اصل میں مطلوب اور مقصود۔ یہ درس و تدریس جو ہوتی ہے نا جی، وہ اس لیے نہیں ہوتی کوئی گرامر پڑھا دی جائے اور وہ اونچا نیچا اور الفاظ کا زیرو پاپ جو ہے وہ سکھا دیے جائے، وہ ٹھیک ہے درست ہے، وہی سارا کچھ لانی بھی ہونی چاہیے قرآن میں، اس کی ترتیب اور وہ اس کے زبان دانی، اس کی سپیچ بھی صحیح ہونی چاہیے، گرامر بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ساری گرامر شامر انہوں نے نہیں پڑھی تھی، کسی نے بھی وہ درس قرآن نہیں پڑھے تھے، انہوں نے حضور کی بات سنی تھی، ایک نے بھی سنی دوسرے نے بھی سنی، ایک نے سن کر کیا بہیو کیا، دوسرے نے سن کر کیا بہیو کیا، اور دونوں کا رزلٹ بدل گیا۔ تو آگے فرشتوں کو دیکھنا کی بات، او نرانا ربنا، تو یہ جو مطالبہ کرنا ہوتا ہے یہ ذرا ہم صوفیاء کے لیے بھی ذرا اس میں ایک بات ہے جی۔ اگر کسی ایک بندے کو مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں، اسے ملائکہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو دوسرا بھی اس دوڑ میں لگ پڑتا ہے کہ
مجھے بھی نظر آنا چاہیے، مجھے بھی فرشتے نظر آنا چاہیے. مجھے نظر نہیں آتے تو پھر کیوں نہیں نظر آتے؟ مجھے کیوں نہیں وہ مشاہدات ہوتے جو اس کو ہوتے ہیں، جو اس کو نہیں ہوتے؟ یہ ہمارا بھی اس میں کچھ سکا ہے جی، اس میں تھوڑا تھوڑا یہ تصوف کے بھی مسائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سارے. تو فرشتوں کو دیکھ لینا، فرشتوں سے بات کر لینا، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے جی، یہ یاد رکھنا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. اللہ فرماتا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین. فرمایا ایک دن آئے گا فرشتے سارے دیکھ ہی لیں گے نا، فرشتوں کو سب کو نظر آ جائیں گے نا فرشتے. پھر فرشتوں کو دیکھ لینا کسی کی کامیابی کی دلیل بنے گی؟ فرشتوں کو دیکھ لینے سے کوئی کمال انہیں نصیب ہو جائے گا؟ نہیں. فرمایا یومئذ یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا. وہ تو جگہ تلاش کر رہے ہوں گے امن کی، کہیں سکون مل جائے، کہیں امن مل جائے، ہمیں ایک پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں امن ہو، جہاں سکون. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ فرشتوں کو دیکھ لینا یا فرشتوں سے باتیں کر لینا یہ یقین کامیابی کی دلیل نہیں ہے جی. کامیابی کی دلیل اعمال صالحہ اور اس کے اندر کمال اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اور کمال خلوص کا ہونا، یہ اعمال کا وزن بناتا ہے. وَقَدِمْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ورنہ وہ اعمال صالحہ جو ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے ہوا سے اڑا دیے جائیں. جیسے ہوا ہے نا جی تو غبار کی طرح اڑ جائے. وہ اعمال صالح جن پر بندے نے بڑا سمجھا ہوگا کہ یہ میرے بڑے کام کے ہیں، وہ اعمال صالح ان کے لیے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ہباء منصورا. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا. فرمایا ہاں صرف اصحاب الجنہ جو ہوں گے نا، جنہوں نے وہ حقیقی کامیابی پا لی ہوگی، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرتے ہوئے جو انہوں نے اعمال صالح کیا ہوں گے، اور اس کی بنیاد پر جب وہ مقام کو پا لیں گے جنت کا، تو وہی اصل میں آرام گاہ ہوگی اور وہی خوب اچھے لوگ ہوں گے. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. وہ دن جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ جو غمام کہتے ہیں، یہ بادل شادل یہ پھٹ جائیں گے. نزل الملائکۃ تنزیلا. ملائکہ تو پھر سارے نازل ہی ہو جائیں گے نا، سب کے سامنے نازل ہوں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن وہ ساروں طرف سے آواز ایک ہی آ رہی ہوگی، الملک یومئذ للحق للرحمن. آج کا دن صرف رحمان اور رب العالمین کے ساتھ تعلق کا دن ہے، اور آج کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے. وَكَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور اس روز جو اللہ سے آشنا نہیں نہ ہوں گے ان کے لیے وہ بڑا دن مشکل دن ہو، بہت مشکل. اب ایک سوال یہ آیا کہ ہم ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں رہتی. تو جناب بات یہ ہے، آپ لوگ ذکر جب کرنے بیٹھو، یہ زندگی بڑی بے اعتباری ہے، اس کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی طے بات نہیں ہے کہ کتنی اور چلے گی. اپنے ہر ذکر کو آخری ذکر سمجھ کر بیٹھا. جب بھی ذکر کے لیے آپ بیٹھے یہ جان لیں کہ یہ وہ میرا آخری ذکر ہو سکتا ہے مجھے اس کے بعد مجھے فرصت نہ ملے، ہو سکتا ہے میں ذکر کر نہ پاؤں، اور یہ جو آخری ذکر ہے، اس ذکر میں نے اللہ سے ایسا گہرا تعلق بنا کے اٹھنا ہے کہ تاکہ جب الملک یومئذ للحق للرحمن، جب صرف رحمان کی بادشاہی ہوگی، صرف اللہ کی بادشاہی،
تو وہاں مجھے صرف اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہونا. آج اس سے میں ایسا تعلق بنا لوں کہ جب اس کے سامنے کھڑا ہوں اتنے خلوص سے اس کو میں یاد کر لوں، اتنا خلوص سے اس کو راضی کر لوں کہ وہاں جب اس کے سامنے کھڑا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد رکھے، وہ اس کو بھی میں یاد ہوں کہ میں نے اتنے خلوص کے ساتھ اس کو یاد کیا ہوا ہوگا، اسے وہ میرا دل بھی یاد ہوگا، تو میری بھی نجات ہو جائے گی. وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. کیونکہ وہ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے نا واقفی، نا آشنائی، بے تعلقی. جس کے ساتھ جس کا تعلق ہی کوئی نہیں اللہ سے، وہ اللہ سے کیسے مانگے گا، وہاں کیا کہے گا کہ کس بات پہ مجھے معاف کر دے، کس بات سے مجھے چھوڑ دے، کس بات سے مجھے عنایت کر دے کچھ ہے. تو یہ ہر ذکر کو آپ اپنا آخری ذکر سمجھ کر یہ طے کر کے کہ میں نے اس ذکر میں ہی اللہ سے اتنی آشنائی پیدا کر لینی ہے کہ میں جب اس کے سامنے پیش ہوں تو وہ مجھے یاد رکھتا ہوں. بس اتنے خلوص سے میں نے اس کو یاد کرنا ہے کہ وہ میرا خلوص جو ہے وہ اللہ کی جب بادشاہی، جب صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی تو اللہ کو میرے اس کیفیت کا پتہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر ایوارڈ دے گا. یہی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کے لیے تو بڑا آسان سا فارمولہ اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو اس میں یہ جان کر بھی یاد کریں گے کہ الملک یومئذ الحق للرحمن. ایک وقت آ رہا ہے کہ جس میں سوائے رحمان کے، اس حق کے اور کسی کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں ہوگی. وہاں کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ خود اللہ سے آشنائی. تو میں اللہ سے آج اتنا آشنا ہوں کہ میں اس کی مثال لیا کرتا ہوں. آپ کا کسی کورٹ میں کیس ہو اور کل اس کورٹ نے آپ کو بلایا ہوا ہو، اور آج آپ کہیں کسی دوست کے گھر جائیں اور وہ جج جس نے آپ کا کل فیصلہ کرنا ہے وہ اس کے گھر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ ہو بیٹھا، وہ آپ کا دوست بھی، اور آپ کا دوست اس سے متعارف کرا دے کہ یہ جج صاحب ہیں، میرے دوست ہیں، یہ فلاں عدالت کے جج ہیں. تو آپ کو تو ویسے پتہ ہوگا کہ یہ تو کل تو میرا کیس اس کے سامنے لگنا ہے. آپ اس گھر والے سے زیادہ آپ اس کے قریب ہوں گے جج کے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کل یار اسی جج کے سامنے تو میں نے کھڑا ہونا ہے. تو آج تو یہ بائی چانس دوستی کے روم میں ملا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ جج کے روم میں کل صبح میں اس کے سامنے پیش ہوں، میں آج یہ دوستی کے روم میں مجھے مل رہا ہے، اس سے میں دوستی اتنی کر لوں کہ کل جب اس کے سامنے میں یہ جج اور میں درخواست گزار ہوں یا میں مجھ پر کیس ہے تو میں اس کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، تو مجھے یہ آج کی دوستی وہاں وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دے گی. وہ مجھے سائڈ پہ کر دے گا، بچا دے گا، مجھے سزا سے معاف کر دے گا. آپ کیسے اس سے دوستی نہیں کریں گے؟ کون ہے جو اس دن کل اس کا کیس ہے جج کے ساتھ، آج وہ دوست کے ساتھ اس کو مل رہا ہے اور دوست اس کا تعارف اس سے کرا رہا ہے اور وہ اس کے قریب نہ ہوگا؟ کون بے وقوف ہے جو نہیں ہوگا؟ ساری چیزوں کو بھول کر اس کے قریب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس وقت کہ یار میرے ذہن میں بڑے الجھنیں ہوتی ہیں، میں دھیان نہیں کر سکتا. کیسے نہیں دھیان کرے گا؟ جب اسے یہ پتا ہوگا کہ اس کے سامنے ہی میرا پیش ہے کل جج، اس نے فیصلہ میرا کرنا ہے، اس کے ہاتھ میں میرا نفع اور نقصان ہے. اس طرح وہ تو ساری چیزیں بلا کر اس کو یاد کرے گا. تو جناب ذکر الہی کے لیے بھی اس آیت کے بقول بھی آپ کو یہ وہ وقت کا خیال رہے. وہ آپ جب تک اس آخرت کے تصور کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک وہ آخرت کی تصور آپ کو یقین دہانی نہیں ہوگی کہ مجھے اسی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس اللہ کا میں آج ذکر کر رہا ہوں. وَكُلُّهُمْ آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، جس کے سامنے میں نے انڈیویجولی کھڑا ہونا ہے. اگر یہ آپ کو یقین وہ ہو جائے گا آخرت کا، تو آج آپ اس اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے آپ کا دھیان ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اس جج کی طرح میں نے جو مثال آپ کو دی، تو اس طرح کیا کریں
یہ کوشش کریں، کیونکہ یہ محنت کا وقت ہے دنیا میں. یہ دنیا میں آپ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی لذات اور دنیا کے حالات کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. اس طرح وہ ایک طرف وہ دنیا آپ کو کھینچتی ہے، ایک طرف آپ کو فکر آخرت، یقین آخرت، یہ صرف اللہ کی طرف لے کر جائے گا. یہ جو قرآن کی وہ پہلی آیت میں فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ سے ملنے کا یقین ہی نہیں ہے، یہ خطرناک ترین بیماری ہے جو ہمیں ایمان سے ادھر سے ادھر کرتی ہے کہ ہمیں آخرت کا اعتبار اور یقین ہم سے غائب ہو گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. فرمایا اس روز ظالم جو ہوگا، ظالم کون ہوگا؟ ظالم ہوتا ہے جو کسی کا حق نہ مار لے، اس کو ظالم. تو اللہ کا حق سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کا حق مار لیتا ہے. اللہ کا حق ہے کہ 5 وقت نماز اس کے سامنے پڑھی جائے مسلمان کے لیے، میں غیر مسلم کی نہیں بات کر رہا. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا اس پر حق یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ 5 وقت مجھے نماز میرے سامنے سجدہ ریز ہو 5 وقت اوقات کے ساتھ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے اوقات کے ساتھ میں نے تم پر فرض کیا. اب جو یہ حق اللہ کا ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اور والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اللہ نے فرمایا ظالم کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا عذاب علیم. تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے حق کو مارتا ہے. ایک کون سا حق؟ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو شریک جانے لے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بڑا دنیا میں ظلم اور کوئی نہیں کہ ایک کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو الوہیت میں شریک کرے. اب الوہیت اس نے مان لی ہے کہ وہ میرا معبود واحد ہے، تو اس عبادت اس کی کرنا یہ اس کا ثبوت ہے جو اس نے مانا ہے. اگر ثبوت نہ فراہم کرے تو مقدمہ خارج ہو جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں، آپ عدالت میں جا کر ایک مقدمہ دائر کریں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، عدالت آپ سے کہتی ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو یہ ہو گیا، اس کا ثبوت دو. اور اگر ثبوت نہ ہو تو مقدمہ خارج. تو جناب جب ہم نے الہکم الہ واحد کہہ دیا، ہم نے اس کو مان لیا کہ معبود میرا صرف ایک معبود ہے، پھر اس کی عبادت نہ کی تو بات ختم ہو گئی. اس کا مطلب وہ ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو 5 وقت نماز کا کہا، اور یہ ہمارے گھروں میں سارے گھروں میں چل رہا ہے، ایک بندہ گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتا جی. کوئی گھر والے اس کو بے فکر رکھتے ہیں، کوئی فکر مند نہیں ہوتے. خیر ہے جی یہ نماز نہیں پڑھتا جی، نہیں پڑھتا، خیر ہے نہ پڑھے. مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان ملت ہے، بندہ مسلمان ہے اور اللہ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے جی. جو اللہ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، وہ بندوں کا حق کیسے دے گا بھائی؟ وہ کون سے قانون کے تحت پابند ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ان کو دے گا؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا کرائٹیریا ہے. یوم یعض الظالم، اللہ فرماتا ہے اس دن ظالم جو ہے علی یدیہ، وہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا. وہ کہتے ہیں ہتھاں نوں چک مارے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کیوں میں نے رسول کے ساتھ کا راستہ اختیار نہیں کیا، میں نے رسول کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا، کتنا میں غلط تھا، کتنی میری غلطی تھی. یا لیتنی، ہائے میں نے کیوں یہ کیا کہ میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو رسول کا راستہ تھا. یہ رسول کا راستہ کون سا ہے جی؟ شریعت مطہرہ. یہ شریعت مطہرہ صرف ہمارے معلومات کے لیے نہیں ہے جی کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں بھائی، بس رہنے دے تو ہمیں نہ سمجھا یہ بات، ہمیں پتہ ہے.
شریعت کیا ہے نا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ اس وقت اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. میں نے اپنے رسول کا راستہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. دوسری بات کہ اے میری شامت، میرے برے دیہڑے، میری بدقسمتی، میری بدبختی، لم اتخذ فلانا خلیلا، و فلانے کو میں نے کیوں دوست بنایا جس کی دوستی کی وجہ سے میں اس طرف نہیں آیا. یہ اس دن جو نا دوستیاں ساریاں اس دن پتہ چلے گی کون سی دوستی ہے، کون سی رشتہ داری ہے، کون سا ریلیشن شپ جو ہے وہ مفید ہے اور کون سا ریلیشن شپ جو ہے جس پر پچھتائے گا بندہ. تو ایسے لوگوں کی کمپینین شپ جو اللہ سے خود دور ہیں اور دوسروں کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے بھی ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا بندہ. کیوں؟ میں نے رسول کا راستہ کیوں نہیں لیا اور میں نے فلاں کو کیوں دوست بنایا، کیوں اس کی ریلیشن شپ میں برباد ہوا. میں نے اس کی ریلیشن شپ نہ بنائی ہوتی، اس سے کوئی تعلق نہ ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فلاں کو میں نے کیوں دوست. یہ جن رشتہ داریوں کا آج بڑا نبھاتے ہیں نا جی، اور جن کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، جن رشتہ داریوں کے رضا کے لیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے، کہتے ہیں جی کہ کریے جی وہ کہ کریے، پھر رشتہ دار میں یا واقف کار یا دوست احباب میری سوسائٹی ہے، یہ پھر کی کہیں گے، میں نے یہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے مجھے. یہ لوگ ہیں وہ خلیلہ، یہ وہ ہوتے ہیں، یہ ان کی محبتیں، ان کی دوستیاں، ان کی وفائیں اللہ اور اللہ کے رسول کی وفاؤں سے پرائرٹی میں آ جاتی ہیں. تو پھر اللہ فرماتا ہے اس روز اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا کہ میں نے ان کی وفاؤں کو کیوں پرائرٹی دی اور اللہ کے رسول کی وفا کو کیوں پرائرٹی نہیں دی. اس بات پہ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. ذرا رشتہ داریوں کی بات اور دوستیوں کی بات سن لیں. قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء، اخلا خلیل کی جمع اخلاء. یہ جتنی دوستیاں اور رشتہ داریاں ہیں، یومئذ اس دن، بعضهم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں بدل جائیں گے. یہ جو یہاں دوستیاں، محبتیں، کمپینین شپ، تعلق، معاشرتی تعلق، کمیونٹی ریلیشن شپس، یہ سارے جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کمیونٹی کے مرضی منشا پر چلے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے اس روز یہ سارے رشتہ داریاں آپس میں دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. صرف وہ دوستی، وہ رشتہ داری، وہ ریلیشن شپ جو بیسڈ ہوگی تقوی کی بیس. تقوی کیا؟ جس میں اللہ کی ذات اقبال ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے کہنے پر ہو، اللہ کی منشا کے مطابق کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، اللہ کی منشا کے مطابق آپ کسی کی بات مان کر چل رہے ہوں گے، اللہ کی منشا کے مطابق کسی کی بات کا آپ خیال کریں گے کہ اس نے یاد سمجھایا یہ بات جو ٹھیک ہے، سمجھ لینی چاہیے، مجھے اس پر عمل بھی کر لینا چاہیے. یہ جس میں اللہ کی ذات کامن ہوگی، صرف وہ دوستی، وہ ریلیشن شپ کام آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. صرف متقی، صرف تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہوں گے، جو ریلیشن شپس ہوں گے. اسی لیے یہ میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کا ذکر، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو آپ کی ریلیشن شپ ہے، آپ کی ایک کمیونٹی ہے، آپ کا ایک حلقہ ہے. یہ حلقہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو دوستی ہوگی، جو تعلق ہوگا، جو رشتہ داری ہوگی، جو ایک کمپینین شپ ہوگی، اللہ فرماتا ہے دوستی صرف یہی رہے گی، باقی دشمنی میں بدل جائے.
الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، صرف متقی تقوی کی بنیاد پر جو دوستیاں تعلق ہوں گے نا جی، جو گروپس، یہ کتنے گروپس بنے فیس گروپ میں، فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ، یہ جتنے بھی گروپس ہوں گے اگر اللہ کے تعلق کی بیس پر گروپ بنا ہوا ہوگا تو وہ گروپ ہوگا، اسے تو دوستی گنی جائے گی۔ باقی وہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہ ایک دوسرے کے دشمنی ہو، وہ کہے گا اس نے فلاں، میں نے کیوں اس خلیل لم یتخذ فلانا خلیلا، یہ جو اس آیت میں فرمایا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں اس کے ساتھ گروپ میں نہ ہوتا، کاش میں اس کے سے دور ہی ہوتا، اس نے تو خود بھی بدرا ہوا، مجھے بھی بدرا کیا، اس نے اللہ سے دور کیا۔ تو یاد رکھیں وہ رشتے جو اللہ سے دور کرتے ہیں وہ دشمنی میں تبدیل ہوں گے وہاں پر، اور وہ رشتے جو اللہ کے قریب آپ کو کرتے ہیں، جس اللہ کے نام کی وجہ سے جو رشتے بنتے ہیں وہ اللہ کو پسند، یہ وہاں الا المتقون، رشتے کامل، رشتوں کا مزہ انہیں کا آئے گا۔ آگے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، پھر وہ کہے گا بے شک مجھے اس نے برباد کر دیا، مجھے اس نے گمراہ کر دیا، اس کے بہکاوے نے، اس کے ذکر نے، اس کی پریچنگ نے، اس کی دوستی نے مجھے برباد کیا، اس کو سب و شتم کرے گا وہاں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، پھر وہ کہے گا کہ اے تو شیطان جو ہے یہ تو انسان کے لیے ہے ہی انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کا، اس کا کام ہی انسان کے ساتھ دشمنی۔ یاد رکھیں شیطان کا کام ہے انسان کو اللہ سے دور کرنا، اور جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ غریب ہو امیر ہو، وہ پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، جس کے دل میں خلوص ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا قرب کی چاہت ہے اللہ کے لیے، وہ اللہ کو پسند ہے، اور وہ دوستی وہ قیامت کے روز کام آنے والی ہے۔ باقی رشتہ داریاں دوستیاں شوستیاں اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں ہوگی۔ وقال الرسول، اب یہ اگلی بات آخری آیت ہے آج کے اس لیکچر میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ایک مقدمہ رسول بھی دائر کرے گا جی قیامت کے روز اللہ کی عدالت۔ وقال الرسول، رسول یہ بات کہے گا، یا رب اے رب العالمین، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم، ان قومی میری قوم، اس نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے اللہ تیرے قرآن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کہ اللہ پاک اللہ کا رسول کس کے خلاف مقدمہ دائر کر رہا ہے؟ ان قومی، یہ میری قوم نے، قرآن کفار نے تو نہیں قرآن کو تسلیم کیا، یہ مقدمہ ہوگا قرآن کو نظر انداز کرنے کا، پیچھے چھوڑنے کا، اوور لک کرنے کا۔ دائر کون کرے گا؟ اللہ۔ کس کی عدالت میں؟ وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہ میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے ہمیں جھک جھک سمجھا، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، اس کو نظر انداز کرنے سے اس کو ذرا مہذب کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عربی کا جو اس کا لفظ ہے وہ جس طرح ایک دوسرے کا چولا مارتا ہے ایک بندہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح اے اصل اس کا ترجمہ پڑھ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ قرآن کی بات کسی سے کرتے ہیں، آج معاشرہ وہ ہے آپ کا مسلمان معاشرہ، قومی، میرا قوم، کس کی قوم؟ رسول کی قوم، کہتی ہے یہ کیا تم نے یہ ایویں لگا رکھی ہے باتیں، قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو اپنی زندگی کا وہ لائے عمل بنانے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن قرآن تو ساری باتیں بتا رہا ہے ہمیں آخرت کی، ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ جو وفا کرے گا اس کا کیا اشر ہوگا، اور جو اس سے بے وفائی کرے گا اس کا کیا اشر ہوگا، اور وفا کس چیز کا نام ہے اور بے وفائی کس چیز کا نام ہے، یہ بھی جو ہے اس میں بتا۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے ساتھ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اس طرح ہم نے کیا سب نبیوں کے ساتھ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین ہمیشہ نبی کے دشمن تھے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرے رب کے نزدیک تیرا ہادی اور نصیر اللہ آپ خود ہی کافی، تجھے ہدایت بھی رب دے دے گا، تجھے کامیابی بھی دے دے گا۔ تو رب کے پاس تو جا، تو رب کے ساتھ تو جڑا رہ، تو رب کو یاد تک کرتا رہ، تو رب سے تعلق تو سوار بنا کے رکھ۔ یہ بات اس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، نبیوں کے تو ہمیشہ دشمن رہے، نبی کے دشمن ہیں تو نبی کے متبعین کے دشمن کیسے نہیں ہوں گے؟ یاد رکھیں جو نبوت کے اصلی متبعین ہوں گے ان کا ہر شخص دشمن ہوگا، معاشرہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کرے گا، کیوں؟ پسند نہیں نہ کرتا اس کو۔ تو فرمایا کہ اس کو یہ جس طرح نبیوں کے تمام دشمن ہوئے اس طرح اہل اللہ کے بھی دشمن۔ واقعات پڑھتے ہیں نا، یہ وہ اسراء والمعراج میں وہ حضرت نے وہ سارے جمع کیا نا اولیاء اللہ کے حالات۔ باعزید بستامی جن کو آج ساری دنیا بڑا جید ولی اللہ مانتی ہے، 14 دفعہ ان کو شہر بدر کیا گیا، ان کے شہر کے لوگوں نے نکال دیا ان کو، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج ساری دنیا جانتی ہے وہ کتنے پائے کے ولی اللہ تھے، لیکن خود ان کے دور کے لوگوں نے ان کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے اس میں سنیں گے نا کہ ان کی کتاب تھی احیاء العلوم، تو اس وقت کا جو مفتی تھا جو بادشاہ کے قریب تھا، اس نے کہا یہ سارا کفر اس نے لکھا ہے۔ اس نے احیاء العلوم جمعہ کے دن بھرے چوک میں اس نے سب کو بادشاہ نے حکم دیا جس جس کے پاس احیاء العلوم کا نسخہ ہے وہ آئے اور یہاں پھینک کے اس کو آگ لگائی۔ یہ بندہ جس نے یہ فتویٰ دیا تھا، یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل میں دشمن تھا، اس نے اس ذاتی دشمنی کی اس سبب میں فتویٰ دیا کہ یہ ساری باتیں وہ لکھتا ہے جو غلط ہے۔ تو نتیجہ تن رات کو سویا، خواب میں دیکھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، اپنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ اپنا پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص میرا دشمن ہے، اس نے میری کتاب پر یہ فتویٰ دیا ہے اور اس نے میری کتاب اس طرح چوکوں میں جلائی اور اس نے میرے بارے میں یہ بادشاہ کو بھی کہا اور یہ کہا وہ کیا، میرا اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اور ان کے پاس ایک کتاب احیاء العلوم الدین موجود ہے، وہ اپنی کتاب حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نظر فرمائیں اس میں کہ اس میں میں نے کیا غلط لکھا ہے، اگر میں نے اس میں غلط لکھا ہے تو آپ نشاندہی فرمائیں، میں اصلاح کروں اپنی، میں توبہ کروں اس سے، رجوع کروں اس سے، اور اگر میں نے یہ صحیح لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے تو میرا اس کے ساتھ فیصلہ فرما لیں، یعنی یہ طے ہو کہ یہ جھوٹ بول، یہ اس نے غلط کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، اب یہ بندہ خود خواب میں دیکھ رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے سامنے جس کو پیش کیا ہوا ہے امام غزالی نے، جو مفتی ہے اپنے وقت کا اور بادشاہ اس کی بات سنتا ہے، تو یہ خود خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب امام غزالی کے ہاتھ سے لی احیاء العلوم الدین اور اس میں ورق گردانگی فرمائی، ورق گردانی فرما کے آپ نے کتاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہیں ان کو دی، انہوں نے بھی اسے اوراق ورق گردانی، حضور نے ورق گردانگی فرما کے کہا کہ اس میں سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں لکھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظر فرمائی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے سب، اس میں یہ جو لکھا گیا یہ صحیح ہے۔ پھر دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کتاب کو ایسے ورق گردانگی فرمائی، دیکھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ٹھیک ہے۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، چاروں خلفاء نے اس کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کذب کی حد
سنا دی، 80 کوڑے کی سزا اس کو دی گئی، فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے والا آتا ہے، اس کو کوئی 3-4 کوڑے لگتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظاہری علوم کا عالم ہے، یہ باتیں باطن کی تھیں، یہ قرب الہی کی باتیں تھیں، اس سے یہ نہ واقف ہے نہ بلد ہے، عالم دین ہے، جید عالم دین ہے، تو ظاہری علوم کا واقف ہے، باطنی علوم سے واقف ہی نہیں تھا، یہ معاف فرما دیا جائے۔ ایک عالم کو سزا جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، اگر آپ اس پہ شفقت فرمائیں تو اس کو باقی معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عالم دین کے حوالے سے ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ ساری وہ بندہ خواب میں خود دیکھ رہا ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ سو کر وہ اٹھتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے، تو اس کی پیٹھ پر وہ کوڑوں کے نشان موجود تھے، اور نہ صرف اس وقت بلکہ جب وہ فوت ہوا ہے تو اس کو جب وہ غسل دیا گیا تو غسل کے وقت تک اس کے کوڑوں کے نشان موجود تھے اس کے بدن میں۔ بات ہے یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کی، وہ صرف ظاہری علوم کا عالم تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باطنی علوم کے ایک ماہر ترین اہل اللہ میں سے، صوفیوں میں سے بہترین ٹاپ کے صوفیوں میں سے۔ اب ظاہر جو صوفیوں کا علم ہوتا ہے وہ علم لدنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے، علم ظاہری تو ہوتا ہی ہے، عالم دین تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو علم لدنی شامل ہوتا ہے وہ یقین اور خلوص کا اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ عمل جس میں خلوص اور یقین نہ ہو، وہ اسی آیت میں نے فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اڑتا ہوا غبار، ایسے جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا تو کاغذ پتھر ایسے چھوٹے چھوٹے کچرا جو ہے اڑتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے جو ویٹ لیس ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ تمہارے ایسے اڑا کر پرے پھینک دیے جائیں اگر تمہاری سوچ فکر عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ اور یہی بات آگے پھر دوستی، رسول کی دوستی، رسول کے حوالے سے دوستی اور رسول سے ہٹ کر دوستی۔ فلانا خلیلا یا لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیوں نہیں میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا، اور یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور میں نے کیوں فلان کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو یاد رکھیں دوست بنانے میں یہ دیکھا کریں کون اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مائل ہے اور کون اللہ اور اللہ کے رسول سے بیزار ہے اور صرف دنیا کی چکا چون پر فریفتہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اور جس نے سرکشی اختیار کی اور کیا کیا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر لوٹ پوٹ ہو گیا، دنیا پر ہی فریفتہ ہو گیا، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو گیا، فإن الجحیم ہے الماوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے۔ یاد رکھیں یہ قرآن ہمیں آخرت کا وہ یقین کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جان لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری نگاہ آخرت پر رہنی چاہیے، ہر کام کرتے ہوئے، کام دنیا کا کر رہے ہو دھیان آخرت کا کرو، آخرت پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے۔ یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے، پھر وہ طرح طرح کے اعتراضات بھی کریں گے، خود بھی عمل نہیں کریں گے اور اعتراض بھی کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے، اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی
اپنی ڈیفائن کریں. یاد رکھیں یہ اپنی ڈیفینیشنز بنانا اللہ کے بارے میں یہ میرے اور آپ کا کام نہیں. اس کے لیے اللہ کا رسول ہے, اور اللہ کا رسول کا کہ حسرت ہوگی ان لوگوں کو, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, میں نے رسول کا راستہ کیوں نہیں رہا ہے, میں نے رسول کے راستے پر کیوں نہیں رہا, رسول کے راستے کو کیوں چھوڑا, اور فلاں کو کیوں دوست بنایا کہ جس نے مجھے اس سے ادھر سے ادھر بھٹکا کے ادھر کر دیا. نہ آپ نماز پڑھی, نہ کسی کو نماز پڑھنے کا کہا. تو یاد رکھیں یہ محتاط رویے اختیار کرنا, یہ سوچ کے قدم پہ قدم چلنا, یہ مجھے اور آپ کو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ سوچ لو کس کو تم نے خلیل بنانا ہے, کس کو نہیں بنانا. اور اگر آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے سے کہیں دوستی مل جائے تو اس دوستی کو چھوڑنا نہیں بالکل. وہ دوستی بڑی کام کی ہے, وہ قیامت کے روز کام آئے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, دوستیاں اس کے دشمنوں میں بدل جائیں گی, الا المتقون, مگر جو تقوی کی بنیاد پہ ہوگی. تو آج کے پروگرام میں قرآن پاک کی تفسیر یہ تھی تو کوئی 10 آیتیں تھی, لیکن ان پہ تفصیل بہت ہو گئی. اس میں چونکہ ہمارے تصوف کے بھی بہت سارے احکامات موجود تھے, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ وہ بھی ہم اپنا تصوف کے احکامات میں یہ فرشتوں کا دیکھنا, مشاہدات کا تذکرہ ہونا, کہ یہ مشاہدات ہوں, فرشتے بھی ہوں, دیکھ بھی لے سب کچھ, لیکن یہ دیکھنا یہ سب تب قائم فائدہ دے گا کہ اگر رسول کے سبیل کو نہیں پکڑا رکھا ہے, رسول کے راستے کو چھوڑ دیا ہے, تو پھر یہ مشاہدات یا فرشتے دیکھ لینا یا نہ کر لینا یہ کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پھر نقصان ہے نقصان. اور وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ بھی آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں, اور اعمال صالحہ کے اندر وہ وزن بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہوا کی طرح اڑا نہ دے. ہمارے نہ اب وقت تو ہو گیا 3:15 ہو گئے, تو پورا نام لکھنا ہے نا, جتنا تیرے کو لکھ. اگر کوئی آنسر کوشچن ہے تو وہ کر لیں میرے خیال, کیونکہ وہ زیادہ مفید رہیں گے. کسی کو جو پوچھنا سوال جواب کرنا ہے تو کر لیں, تاکہ آج کی محفل کا کوئی ہم اپنے زندگی سے متعلق اپنی بات بھی کر لیں. کیوں جی؟ جی ضرور. Anybody who has a question, please آپ انمیوٹ کریں. السلام علیکم انکل. جی وعلیکم السلام. انکل ابھی آپ نے کہا کہ جب آپ سمجھا رہے تھے, ایکسپلین کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب مقدمہ رکھیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر بات ہے وہ ہماری ہی اگینسٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو انکل ہم تو دیکھیں ایمان صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ مطلب غلطیاں تو ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں. بات غلطیوں کی نہیں ہوئی, بات ہوئی اس فلسفی کی کہ قرآن کو سیکھا, سمجھا, سنا, عمل کرنے کا ارادہ کیا, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے, اللہ تعالیٰ پھر آسانی کر دے گا. بات اس کی ہو رہی ہے جو ان کے سامنے قرآن کی بات کریں, جن کے پاس موت کی بات کریں, وہ کہتے ہیں تیرے سے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, کوئی اور نہیں تیرے پاس یہ موت کی بات کرتا ہے, تیرے ساتھ قرآن کی بات تو کرے یار, کوئی اور بات ہے, قرآن کی بات کرے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جس کو یہ توفیق نصیب ہے, جس کو یہ فکر نصیب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو یہ اللہ سے وہ اللہ سے دور تو نہیں نا جی, اسے تو اللہ کا یقین نصیب ہوگا نا. جو قرآن کی محفل میں بیٹھے گا, جو قرآن سیکھے گا, تو وہ تو اسے تو یقین کی کیفیات اس میں اضافہ ہوگا نا اللہ کے ملنے کا. جیسے ابھی آج آپ نے یہ لیکچر سنا, تو یقیناً آپ کے دل میں اللہ کو سامنے پیش ہونے کا اور جتنا پہلے یقین تھا اس سے کچھ ایک سٹیپ آگے گیا ہوگا. تو یہ بات ہے جی. اور انکل آپ نے ایک اور کہا کہ آپ جب ذکر کریں تو ایسے کریں کہ آپ کا آخری ذکر ہو. تو انکل جب مگر اگر ہم
جی یہ ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو کہتے ہیں یار میرا دل نہیں ادھر لگتا یا مجھے ادھر خیال نہیں چلتا، تو وہ تو خیال ہی کو تو یہ قابو کرنا ہے. یہ ذکر ہے ہی قلبی اس لیے ہے کہ خیال قابو کیا جائے، خیال کو اللہ کی طرف. جی انکل دیکھیں، اگر جیسے کہ اگر ہم ایسا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا آخری ذکر ہے، یہ تو مطلب بہت اچھا تھا، کیونکہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ ذکر کرتے کرتے کیفیت ذرا بھٹک جاتی ہے، مطلب دماغ میں 100 شیطانی وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم ایسے ذکر کریں گے تو انکل جب ہم دعا مانگیں گے ہم تو پھر اپنے لیے ہی مانگیں گے، ہمیں تو کوئی یاد ہی نہیں آئے گا، کیونکہ مطلب جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح تھی کہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اب ہم ذکر جب کریں گے ہم تو مطلب مجھے اس وقت ہوا کہ میں تو شاید کسی کا مانگوں گی نہیں، کہ جب میں سوچ لوں گی میرا آخری ذکر ہے، میں تو بولوں گی بس اللہ تعالیٰ مجھے بخشنے، پتہ نہیں قبر میں کتنے چھتر کھانے پڑیں گے. مطلب وہ تو پھر شاید ہم دوسروں کو تو بھول ہی جائیں گے، تو پھر اس میں کیا کریں؟ وہ اصل میں جب آپ کو آخرت یاد رہے گی تو آخرت مانگیں گے تو دوسرے بھی یاد آئیں گے. چلو یارو فلانے کی بھی بات کر لیں، اس کو بھی میرے بچے ہیں، اولاد ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہے، میرے ماں باپ ہیں، وہ تو آپ اس میں شامل کریں گے نا جی. آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو آپ اپنے والدین کو شامل کر لیتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں مقیم الصلاۃ، میں خود نماز کو قائم کرنے والا بن جاؤں یا والی بن جاؤں. ومن ذریتی، میری اولاد بھی. ربنا، اے میرے رب، تقبل دعا، اور قبول کر دعا کو، میری دعا کو قبول کر. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آپ نے سارے مومنوں کی بھی تو نماز دعا مانگ لی، کیسے نہیں مانگی؟ آپ پورے مومنوں کو معافی کی بات کر لی، ہو جائے گا. وہ جب آپ دعا مانگیں گے آپ سے وہ پہلے نہیں ہوگی، وہ آپ کو دوسرے بھی یاد آئیں گے کہ ان کی بھی ویلفیئر ہو جائے تو اچھی بات ہے، فلانا بھی میرے ساتھ ہو جائے تو اچھی ہے. اس کی فکر نہ کریں، فکر اپنی پہلے کریں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، پہلے اپنی فکر ہوگی تو دوسرے کی فکر یاد آئے گی. انکل آپ یقین نہیں کریں گے، میرا نا آج کا ذکر لیکچر سن کے میرا بی پی ڈراپ ڈاؤن ہو گیا. مجھے میں نے کہا رہی یہ تو سن کر ہی میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، جب ادھر سامنے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. بیٹے بات یہ ہے کہ یہ فکر کرنے والی بات اصل ہے ہی. ہمارا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ وہ جو آخرت کا دن ہے، فرمایا وہ بڑا مشکل دن ہو. وہ آخرت کی بڑی بڑی مشکل ہو گئی. قبر آپ دیکھ لیں کتنی مشکل تھی. آپ کبھی بعض صوفیاء ایسے تھے انہوں نے گھر میں قبر بنائی ہوئی تھی اپنے ڈیرے شیرے میں، وہ کسی وقت جا کر قبر میں لیٹ جایا کرتے تھے. یہ ٹیکنیکس ہے نا اپنے آپ کو الرٹ رکھنے کی. تو وہ قبر میں جا کر لیٹتے تھے اکیلے دور جنگل میں، انہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے ہوتے تھے نا یہ صوفیاء نے، جو قرب الہی کی جو تلاش میں جاتے ہوتے تھے. تو وہ قبر میں لیٹ کر کہتے تھے آپ سنا تیرا کون ہے یہاں سوائے اللہ کے. باقی پھر اللہ یاد آتا ہے نا. تو وہ کیفیات کو پانے کے لیے یہ ٹیکنیکس یوز کرتے تھے. یہ مراقبہ جو ہے، یہ ذکر جو ہے مراقبے کے پر اینڈ ہوتا ہے، اور مراقبہ جو ہے وہ آپ کی کیفیات بدلتا ہے. پریکٹس ہے، کیفیات کی پریکٹس ہے. تو یہی چیز صوفیاء نے بعض نے ایسے کیا تھا، وہ قبر میں جا کر لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر وہاں مراقبہ کرتے تھے اللہ سے. یا اللہ جب میں اس جگہ ہوں گا تو کوئی نہیں ہوگا میرے ارد گرد، یہ مٹی کے اندر کے کیڑے کباڑے سارے میرے ارد گرد ہوں گے، تو وہاں تک صرف تو ہی میری مدد کرے گا. وہ ایک تعلق ان کو اچیو کرنے کے لیے وہ یہ بھی پریکٹس کرتے تھے، یہاں تک جاتے تھے. میں نے تو آپ کا نا آپ سوچے میں دنیا کا آخری ذکر ہے، وہ بہت صوفیات ہے جو قبر میں جا کر لیٹ کر پریکٹس کرتے تھے فزیکل. اور بڑے بڑے جید اولیاء اللہ کے یہ واقعات ہے اس طرح کے. جو یہاں پہ انکل گلرخ کہہ رہی ہیں کہ وہ اتنی ڈر گئی ہیں کہ بی پی ڈراپ ہو گیا ہے. اگر آپ کو گلرخ سچ میں عشق الہی ہوگا اور آپ قرب الہی کی رستے پہ چل رہی ہیں تو آپ کا بی پی ڈراپ کرے گا ہی نہیں. بی پی ڈراپ تب کرے گا یا ڈر آپ کو تب لگے گا جب آپ اس دنیا میں الجھی ہوں گی، اس دنیا کو آپ نے اللہ کے عشق سے زیادہ پیڈسٹل پہ بٹھا رکھا ہوگا. اسی صورت میں ڈر لگ سکتا ہے. But if you are totally surrendered to the divine کہ
اللہ ہی مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. So then there is no space کہ ڈر لگے اور خوف آئے. You will be in fact looking forward کہ میری آخرت آئے اور میری ڈیتھ آئے سامنے. There will be no fear at all. In fact, it's a day to celebrate. It's a reunion جو صوفیز کرتے ہیں. اپنا reunion ہے اللہ کے ساتھ میں واپس. فیئر تو یہاں کا اس دنیا کا خوف ہے. اس دنیا میں تو خوف اور ڈر کا نام ہی نہیں ہے. نہیں ایکچولی دیکھیں اس میں تھا کہ انکل نے کہا کہ آپ نا جیسے ہمارے جو ایمان سالے ہیں اگر ہماری اب ہوتا ہے نا کہ آپ کو تو نہیں پتا آپ کی کون سی ایسی غلطی یا کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند آ جائے. آپ ذکر بھی کیا, آپ اپنی نماز جو پڑھتے ہیں ایک ایک نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بالکل ایسے پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز نہ ہو. اتنی محبت کے ساتھ پڑھیں. ڈر کی یہاں پہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں ہے. اتنی محبت. ذکر بھی what uncle means is جو آپ ذکر بھی کر رہے ہیں اپنا آخری ذکر سمجھ کے اتنی پوری محبت کے ساتھ کریں تو everything is very very simple. ڈر سے اوپر جو ڈر گیا سو مر گیا. ڈر سے آگے محبت ہے, عشق الہی ہے. and آپ کس کے آگے کس کا ذکر کر رہی ہیں؟ جو رحمان ہے, رحیم ہے, جو پوری صرف محبت سے اوپر سے نیچے. محبت کے صفا اللہ کے پاس تو ان کے دربار میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ کتنی بھی غلطیاں کریں تو اللہ تو کہتے ہیں کہ میرے آگے آؤ, میں ہوں, مجھ سے معافی مانگو. He's غفار, غفور. آپ اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں. عفو, ان تینوں ناموں کی آپ ایکسپلینیشن پڑھیں. اللہ سے زیادہ رحم دل تو کوئی ہے ہی نہیں. غلطی بھی ان کے آگے کرنی ہے, معاف بھی انہیں ہی کرنا ہے. تبھی آپ استغفار پڑھتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کل ہی انکل واپس سے اس آیت کا ہم کو سمجھا, اس دعا کا میننگ سمجھا رہے تھے واپس سے. کتنی بار ہم نے سنا, پر ہر بار اٹس اے ڈفرنٹ لیول. اگر آپ کو ڈر کی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ, بلڈ پریشر ڈراپ ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے, اس کو آپ عشق میں, عشق الہی میں کنورٹ کریں. اور جو آپ ایک ایک اگر درود بھی پڑھ رہے ہیں یا کوئی آیت پڑھ رہے ہیں یا تسبیحات کر رہے ہیں, بالکل ہر چیز ایسے کریں کہ یہ میرا آخری لمحہ ہے, اس کے بعد شاید مجھے اللہ کے پاس جانے کے. آپ نے وہ کتاب اگر دیکھی ہے جو یوٹیوب پہ ہے, جو برزخ کے اوپر پوری کتاب ہے, ایک بار آپ یہاں سے چلی گئی تو پھر برزخ میں تو اٹس اے ڈفرنٹ لائف آل ٹوگیدر. سو جو انکل کہتے ہیں جتنی کمائی ہے, جتنی کھیتی ہے, جتنے آپ کو بیج بونے ہیں وہ سب یہاں پر ہیں. یا تو آپ خوف کا بیج بوئیں اور یا آپ عشق الہی کا بیج بوئیں, اور اس تقوی کے ساتھ کہ میں انسان ہوں, اللہ مجھ سے غلطیاں ہوں گی, بٹ تو بھی میں آپ کے آگے اپنی پوری کوشش کے ساتھ کھڑی ہوں آپ کا ذکر کرنے کے لیے, آپ کا نام لینے کے لیے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب آپ ماہیت پہ جاتی ہیں تو آپ جو تسبیحات پڑھتی ہیں, اللہ حاضری, اللہ ناظری, اللہ مائی, آپ یہی تو کہہ رہی ہیں کہ اللہ موجود ہے میرے ساتھ. پھر there is no space for fear. I hope that clarifies. آپ کو کافی کلیرٹی سے سمپل. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی انکل, عائشہ ستار کا سوال ہے اینڈ انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ میسج بھیجا ہے, بٹ آئی وڈ پریفر کہ وہ اپنا ڈائریکٹ, اگر ڈانٹ پڑے, انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی, اگر وہ جانتی ہیں کہ آپ سے ڈانٹ پڑے گی تو بھی وہ اپنی ہمت کر کے آپ سے ڈائریکٹلی پوچھے. سوال تو کریں, سوال کرنے میں کیا ڈانٹ ہے. عائشہ آپ اپنا سوال ڈائریکٹلی پوچھیں انکل سے. جی جی. چلو عائشہ کی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو عائشہ کی پازیٹیو بات ہے وہ میں بتا دوں کہ اس نے مجھے 2 دن پہلے تین غالباً اس نے مجھے کیا کہتے ہیں وائس میسیجز کیے جی,
تو مجھے تو ایک میسج اس کا بہت اچھا لگا، میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسی کی، اور وہ بات ہے ہی بتانے والی ہے، سب کو بتانے والی ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ میری جو سسٹرز ہیں گھر میں وہ سب نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ نماز کے وقت میں مطلب وہ جا نماز اور وہ واش رومز وہ کی لائن لگ جاتی ہے وہاں پہ گھر میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کے وائس میسج ہے اس میں سے اصل کام کی بات صرف یہی ہے، ایک ہی ہے جو آپ نے کی ہے، اور یہ ہے وہ آپ کا کریڈٹ۔ وہ کریڈٹ کیا ہے جی؟ آپ لوگ جب میرے ساتھ ذکر کرتے ہیں یا ہم سب مل کر جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، تو اللہ کا ذکر کے ساتھ ہمارے سینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ وہ نور نازل فرماتا ہے، اور ہمارے لطائف روشن ہوتے ہیں، ہماری روح میں انرجی پیدا ہوتی ہے، روح منور ہوتی ہے، روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے، بلکہ ایک سوال بھی تھا اس میں جی کہ کیسے پتہ چلے کہ کس کے لطائف روشن ہو گئے اور کس کے نہیں ہوئے؟ یہ میں بھول رہا تھا، چلو اچھا ہوا یہ بھی اس میں کور ہو جائے۔ تو جناب اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے جیسے آپ نے ایک بیٹری لی، اس بیٹری کو چارج کیا، اس میں کرنٹ آپ نے ڈالی، بجلی کے ساتھ ٹرمینل کے ساتھ لگایا اسے، اور بجلی اس میں سے گزری تو اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو گئی، وہ چارج ہو گئی۔ اب چارج ہو گئی تو اب اس کو جب گاڑی میں لگایا، وہ ہارن بھی بجائے، خوب زور سے ہارن بجائے، بتیاں جلائے، لائٹیں جلائے ساری، اور لائٹیں بھی خوب جلائے تاکہ دوسری گاڑیوں کو بھی دیکھ سکے اور راستہ بھی نظر آئے۔ تو یہ ہے اس بیٹری کے اندر چارج ہونے کی دلیل، یعنی اس بیٹری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تو چارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بلکہ وہ چارج بیٹری کا اظہار ہے روشنی کا آنا اور ہارن کا زور سے بجنا اور دیگر سارے اس کے جو کالو پرزے ہیں مشین کے ان کا چلنا، یہ اس بیٹری کے اندر جان ہونے کی دلیل ہے۔ اب جناب جب آپ کی روح چارج ہوئی تو یہ جو مجھے عائشہ نے بتایا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ تمہارے ذکر کی یہ آؤٹ پٹ ہے کہ گھر میں وہ دوڑ لگی ہوئی ہے نماز کے وقت میں، اور سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باتھ روم میں لائن لگی ہے یا وہ جا نماز ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کدھر ہے وہ کدھر ہے، وہ اس کے پاس ہے اس کے پاس ہے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹی اٹ شوز یہ ہے آپ کی پروڈکٹ، یہ آپ کے ذکر کی پروڈکٹ ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ جناب جب کسی کے لطائف روشن ہوئے تو اس کو خود اپنے آپ کا اپنا تجزیہ کرے اپنے حالات کا، کہ آپ ذکر کرنے سے پہلے آپ کا کیا بیہیویئر تھا اور ذکر کرنے کے بعد آپ کا بیہیویئر کتنا تبدیل ہوا۔ پہلے آپ سے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی جاتی تھی اور پھر آپ نے 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دی، پھر آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، پھر آپ نے اوابین پڑھ کے نوافل پڑھنے شروع کر دیے، پھر آپ نے 2 وقت ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ٹریول ہے یہ خود اٹ سیلف شوز کہ آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے، آپ کے لطائف روشن ہو رہے ہیں، آپ کی روح میں طاقت پیدا ہو رہی ہے، کہ آپ کو وہ راستہ سبیل رسول پر آپ چل رہے ہیں۔ تو یہ خود اس کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آؤٹ پٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ ہو۔ تو آپ اکیلے خود ذکر کر رہے ہیں، اب آپ 10 بندوں کو اور بھی ذکر کرائے اور لوگوں کو بھی ان کے سینے بھی روشن منور ہو۔ یہ ہے آپ کے لطائف روشن ہونے کی آؤٹ پٹ، یہ ہونی چاہیے۔ آپ کو مناظر سلوک ملے، آپ دوسروں کو کم از کم لطائف تو دے سکیں، آپ کے لطائف منور ہے تو کسی کا قلب تو روشن کر سکیں آپ۔ تو یہ ہے جو ایک ہدایت کا خود نصیب ہونا، پھر اس سے آپ کے گھر کے افراد سے آپ شروع کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ یہ دین جو ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم کرو۔ وَأْمُرْ امر جو ہے نا یہ حکم ہے، وَأْمُرْ امر ہے نا حکم کا معنی میں آتا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کون ہے؟ بیوی بچے، تو بیوی بچوں کو نماز کا حکم کرو۔ وہ کھسیانہ سے ریکویسٹ نہیں کرنی
کہ بھائی وہ جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, وہ نہیں کرتی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی جم کے رہو, یہ نہیں کہ ان کو نماز کی آرڈر کر دو اور خود بائی پاس کر جاؤ, یہ نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, اللہ کہتا میں تجھ سے رزق نہیں مانگ رہا, نَحْنُ نَرْزُقُكَ, اور رزق تو تمہیں ہم دیتے ہیں, میں تو تم سے اپنی اطاعت مانگ رہا ہوں, وہ جذبہ مانگ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میرے دل میں یاد کرو میں تمہیں دل میں یاد کروں گا. تو اپنے دل کو پکڑ کے اس کو, جیسا بندے کو گردن سے پکڑتے ہیں نا, اس طرح اپنے دل کی گردن سے اپنے آپ دل کو پکڑا کرے کہ کیوں نہیں تو اللہ کے سامنے جاتا, کیوں نہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا, تو کیوں تجھے ادھر ادھر جانے کی بڑی جلدی ہے. یہ اپنا محاسبہ کرو, اپنے ساتھ مجاہدہ کرو. یہ وہ اپنے ساتھ مجاہدہ کرنا آپ کو کل کو اس دن میں, جس دن لوگ لا ظل الا ظل عرش کا, جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش عظیم کے سائے کے, جس دن رسول کے جھنڈے تلے جگہ ملے گی, تو وہ اسی لیے ملے گی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا ہوگا, آپ نے رسول کی سبیل کو, رسول کے راستے کو اپنایا ہوگا, اور اپنے گھر میں بھی. یہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ دوسری جگہ ایک جگہ فرمایا نا کہ بھائی یہ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو وہ بھی یہی ہے کہ ان کو بھی یہ ہے, جب آپ کی اپنی بیٹری چارج ہو گئی تو آپ کے بال بچے, آپ کی بیوی کو بھی یہ ساری توفیق ملے. آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داری آپ پر, ایڈمنسٹریٹر آپ ہے. یاد رکھیں یہ مردوں کی بات میں کہہ رہا ہوں, عورتیں جو ہے وہ تربیت کی ذمہ دار ہیں. یاد رکھیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا, یہ جس طرح مرد پر نان نفقہ کا ذمہ ہے, اس طرح عورتوں پر گھر کو مینج کرنا. اچھا میں یہاں یہ گھر کے مینج کی پہلے بھی کل بھی بات کی تھی, میں پھر عرض کر دوں کہ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صحابہ کے 4 بیویاں ہیں, 3 4 بیویاں ہیں, اور 15 16 بچے ہیں, اور وہ صحابی سارا محنت کر کے گھر کو بھی مینٹین کر رہے ہیں, اولاد کے ساتھ بھی ہیں. صرف یہ ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی وہ اتوار کو جا کر باہر ہوٹل میں کھانا کھانا ہے بچوں کے ساتھ, یا وہ فلم دیکھنی ہے, تو یہ وہ نہیں کرتے تھے. ہم نے اس ایکٹیویٹی کو اولاد کی اور بیوی کی ویلفیئر اس میں تبدیل کر لی ہے. تو یہ نہیں ہے جی, یہ وہ نہ وہاں تھی نہ یہاں ضرورت ہے اس کی. اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر ان کو لائیں, تربیت دیں, اس محنت کریں. نہیں میں جا کے کھانا کھوا رہے ہیں جی فوڈ اسٹریٹ جا کے ساری دیہات ضائع کر کے, اپنے بھی تھے بچیاں دی بھی تھے, لیکن کھانا کھا کے آ کے بڑا خوش ہو جی میں ٹائم دے دیتا بیوی بچے. یہ ٹائم دینا بیوی بچے کو نہ اللہ نے مطلوب و مقصود لکھا ہے نہ ہے. یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں, تو اس کا ریوارڈ اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے, وہ آپ ہی جو دے رہے ہیں وہی کافی ہے, مل رہا ہے. اچھا جی ذکر کر لیں, ٹائم تھوڑا رہ گیا پھر اثر ہو جائے گی. جی جی مریا آج مریا کو دعوت ہے جی ذکر کرانے کی. اچھا جی وہ ریڈی ہے جی. مریا آپ بسم اللہ کریں. چلو جی بسم اللہ کریں. اس کو ان میوٹ کروا لیں کہ مجھے آواز ہی نہ آیا, ہو سکتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم. بس تھوڑا سا آپ زور سے بولیں. جی بسم اللہ کریں, اجازت ہے انکل؟ جی بالکل. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لطیفہ قلب. اللہ
دوسرا لطیفہ روح. تیسرا لطیفہ سیری. چوتھا لطیفہ خفی. پانچواں لطیفہ افعال مڈل آف دا چیسٹ. پانچوں لطائف کو ملا کے اللہ کی ضرب لگائیے. اللہ.
چھٹا لطیفہ نفس پیشانی کے درمیان میں اللہ ساتواں لطیفہ جسم کے ذرے ذرے پہ اللہ کی ضرب لگے، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ. پہلا لطیفہ قلب. سانس روک لیجیے، دل سے نکلے اللہ، اوپر عرش پہ جا کے لگے ہو اللہ. مراقبہ احدیت. وحدہ لا شریک لک یا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. مراقبہ معیت. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. مراقبہ اقربیت. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے ہیں میں رگے جاں سے بھی قریب ہوں تمہارے، رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سیر کعبہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کے در اور گھر کے سامنے اپنی حاضری پیش کیجیے، روح کی حاضری پیش کیجیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سیر کعبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ روزہ اطہر جالیوں کے سامنے اپنی حاضری پیش کیجیے، اپنی حاضری اور سلام پیش کیجیے، محبت سے اور پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ذات کے حضور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ روزہ رسول۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا فرما لی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ پاک یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، ہم نے تیرے پاک نام کا ذکر کیا ہے۔ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تیری ہی عطا کی ہوئی توفیق ہے کہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک تو نے اسے اپنے حضور، اپنے بارگاہ لائی میں ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قبول اور منظور فرمائی۔ اللہ پاک اس کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو منور کر دیجیے۔ اللہ پاک اس کے وسیلے سے ہمارے دلوں کو اپنے نور، اپنے حبیب کے نور، اپنے قرب، اپنے حبیب کے قرب سے منور کر دیجیے۔ اللہ پاک جیسے ہم نے تیرا ذکر کیا ہے ویسے ہی اللہ پاک تا حیات ہمیں اپنی حضور سجدہ ریز رکھنا۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے گا۔ اللہ پاک ہم گنہگار ہیں، اللہ پاک ہم گنہگار ہیں، اللہ پاک ہمیں بے حساب کے دن بخش دینا۔ اللہ پاک ہم اس لائق نہیں کہ ہم حساب دے سکیں۔ اللہ پاک حشر قبر میں، حشر میں اللہ پاک جب کسی کے ساتھ کوئی نہ ہوگا، ہمیں اللہ پاک اپنے سائے تلے، اپنے حبیب کے سائے، اپنے حبیب کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائیے گا۔ اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر ہمیشہ اپنا شفقت کا، رحمت کا، کرم کا سایہ فرمائیے گا۔ اللہ پاک بسم اللہ الرحمن یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذات علی یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا حی یا حکیم رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حنان یا منان نفیہ من کعب نفحات خیر تغنین بها من سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح انا فتحنا لك فتحا مبینا نصر من اللہ فتح کریم۔ اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید۔
بلان كلامك واغنيني بفضلك عمن سواك بما حفظت به ذكر وانصرني بما نصرت برسول انك على كل شيء قدیر. اللہ پاک ہماری اس دعا کو ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آمین آمین ثم آمین. جی انکل. جی جی انکل یہاں پہ جی اینڈ کرا جائے. جی بالکل جی. اللہ حافظ جی.